اور ایک بار نہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، بخاری شریف کے اندر کثرت سے حدیث طیبہ موجود ہے کہ جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جسے جنتی فرمائے اور جن کے بارے میں فرمائے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جنت کے اندر ادیڑ عمر لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں یہ فرمائیں کہ جب میدان محشر ہوگا، میں اپنی قبر انور سے اٹھوں گا، میدان محشر کی طرف جاؤں گا، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہوگا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ میدان محشر میں اس شان سے جاؤں گا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان اور یہ عظمت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے پہلو میں جگہ عطا فرمائی۔ ایک سڑا ہوا شخص، یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایران سے ایک شخص کو، عالم کو بلایا گیا، وہ ملتان کے راستے سے گزر رہا تھا، اسے کہا گیا کہ بہت بڑا عالم تھا، کہنے لگا کہ وہاں ایک صوفی بزرگ تھے، ان کے پاس سے گزرنے لگا تو کہا ہم اہل بیت کی بڑی شان بیان کرتے ہیں۔ تو ان بزرگوں نے کہا ذرا بیان تو کر۔ تو وہ کہنے لگا کہ مولا پاک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ کے مزار پر انوار کے اگر 40 ہاتھ ارد گرد سے کوئی گزر جاتا ہے وہ بخش جاتا ہے، وہ بخشا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک دفعہ پھر بول، اس نے پھر یہی کہا۔ آپ نے پھر کہا ایک دفعہ اور کہے، اس نے پھر یہی کہا۔ آپ نے فرمایا اس بات پر قائم ہے؟ کہا ہاں قائم ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم شان مانتے ہیں امام علی مقام کی، اور تیرے بقول جو امام علی مقام کے روزے کے ارد گرد سے گزر جاتا ہے وہ بخشا ہوا ہوتا ہے۔ اور ذرا مجھے یہ بتا کہ جو امام علی مقام سید الشہداء کے نانا حضور ہیں، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، خطیب الانبیاء ہیں، جو ان کے روزے کے اندر جلوہ گر ہیں، ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا جب ان کے صاحبزادوں کی، نواسوں کی یہ شان ہے، اور تمہارے بقول وہاں گزرنے والا بخشا جاتا ہے، اور جنہیں کریم آقا علیہ السلام نے قیامت تک اپنے پہلو میں سلایا ہے، ان کی بخشش اور مقام کا کیا مقام ہوگا، ان کی رفعت مقام کا کیا عالم ہوگا کہ جنہیں آقا کریم علیہ السلام نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا ہوا، ظاہری حیات طیبہ میں بھی اور قیامت تک اپنے پاس لٹایا ہوا ہے۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیے، کائنات میں سب سے افضل ترین جو جگہ ہے، مخلوق میں سب سے افضل ترین، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الشفا کے اندر ذکر فرمایا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لحد مبارک کی مٹی ہے، جو حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ مس ہو رہی ہے، وہ کائنات کی سب سے افضل ترین جگہ ہے، سب سے افضل ترین جگہ ہے، اور اسی کے ارد گرد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ کے جنازے کے حوالے سے یہ حدیث تو آپ نے سنی ہے کہ جب جنازہ تیار کر کے روضہ انور پر لایا گیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام، آپ کا خادم اذن چاہتا ہے، آپ نے وصیت فرمائی تھی اذن میلاد تو روضہ انور کے پاس دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں، اور تمام سیر کی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ آپ جب یہ جنازہ لے کر روضہ رسول کے پاس لایا گیا اور آقا کریم علیہ السلام سے اذن مانگا گیا تو آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، اور دروازہ خود بخود کھلا۔ یہ سیر کی کتب کے اندر موجود ہے، یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یاد رکھیے، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بے ادب یا گستاخ ہے، یا آپ کی صحابیت کا جو منکر ہے، صحابیت کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ صرف صحابیت کا انکار کرنے والا، یہ بات ذہن میں رکھیے، صحابیت کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
اور جو آپ کے اسلام کا منکر ہوگا وہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا، کیونکہ صحابیت قطعیت سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، اللہ تبارک و تعالی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسیلہ سے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور عقیدے کی